بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ مولانا 10ویں امام نے کیا کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کیا میری زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں جو میں یہ کام کر رہا ہوں میری لحد میں مجھے کام آئے گا، اگر کام نہیں آئے گا تو میں کبھی نہیں کرتا۔ میسج کیا ہے؟ بیفور یو ڈوئنگ اینی تھنگ، کچھ کرنے سے پہلے چیک یور سیلف کہ میرے کام آئے گا۔ انصاف سے بولو، 24 آورس میں صبح سے شام تک کیا کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کیا صبح سے میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے؟ اچھے کام جتنے کیے وہ تو آتا ہے، میں نے اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی، یہ کیا وہ کیا، اچھے کام تو یاد آتے ہیں، جتنے برے کام کیے وہ یاد ہی نہیں آتے۔ حکم کیا ہے کہ جتنی نیکی کرو بھول جاؤ، جتنے گناہ کرو وہ یاد رکھو۔ کیوں یاد رکھو؟ نیکی کو بھولو کیوں؟ اگر نیکی یاد رہے گی تو تم استغفار نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے۔ گناہ یاد رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے۔ رجب کا مہینہ معافی مانگو گے۔ دوستو اب آپ دیکھو کہ کتنا ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور امام علی نقی علیہ السلام ہم کو میسج کیا دے رہے کہ ہمارے شیعہ کو رہنا کیا ہے۔ اگر یہ ذہن میں بیک اپ مائنڈ اگر یہ رہے تو میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو مجھے وہاں پہ نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان جاؤ، اسی لیے حکم ہے کہ گریو یارڈ جاؤ، جا کے چیک یور سیلف۔ مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں جو گریو یارڈز ہیں وہ بہت میسو، بڑے ہزاروں لوگ ہیں، جا کے خالی کھڑے رہے کہ 5 منٹ سوچو کہ یہ کون لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ جب تک دنیا میں زندہ تھے بغیر اپائنٹمنٹ کے ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے۔ آج وہ منو خاک کے نیچے آپ ان کی لحد پہ، ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے، وہ نیچے سے پکار کے بول رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے مومن تو آیا ہے تو گیو می سم تھنگ، کچھ دے کے جاؤ۔ دبئی میں بھی بہت اچھا قبرستان ہے، شارجہ میں ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ جاؤ، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، عورتوں کو بھی لے کے جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ، جا کے چیک کرو۔ جب وہاں جانا، میں ایک چھوٹی سی چیز دے دیتا آج، جب بات آئی ہے قبرستان کی، میرے اسکیڈول میں نہیں تھا یہ قبرستان۔ جب جانا غور سے سنو، آپ سورہ یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، ملک پڑھو، فاتحہ پڑھو، جو پڑھتے پڑھو، حدیث قصہ بھی جا کے قبرستان میں ضرور پڑھو، اپنے باپ کی لحد پہ، اپنی ماں کی لحد۔ آپ کو عجیب لگ رہا نہیں کہ حدیث قصہ میں قبرستان میں جا کے کیوں پڑھوں؟ حدیث قصہ تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں، مجلس میں پڑھتے، جشن میں پڑھتے، لیکن قبرستان کا کیا فائدہ حدیث قصہ کا؟ اب سنو، اسی لیے فائدہ، اب سنو پلیز غور سے سنو۔ حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو، اینڈ آخری جملے حدیث قصہ کے، 2 معصوم کا مکالمہ ہے، اللہ کے رسول میرے مولا کو بول رہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں، ڈائریکٹ سرکار میرے مولا کو بول رہے۔ کیا بول رہے؟ قبرستان والوں کو، مردوں کو چاہیے کیا نیچے؟ رحمت چاہیے نا؟ بولیے، رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مال نہیں چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رحمت وہی چاہیے نا۔ ہم فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یہ سارے چیزیں کیوں پڑھتے ہیں؟ رحمت خدا کے لیے۔ اور اللہ کا رسول حدیث قصہ میں مولا کو کیا بول رہے؟ اسی پہ اینڈ ہے حدیث قصہ۔ سرکار یہ بول رہے کہ یا علی، جہاں پہ بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی اللہ کی رحمت گھیر لے گی۔ دوستو ایک حدیث پورے قبرستان کو بخشوا دے گی۔ کبھی نہیں سنا نا یہ کہ حدیث قصہ قبرستان میں پڑھو؟ کبھی نہیں سنا تو اب سن لیا نا، اب جب جانا تو پڑھنا۔ ڈیوائن پرل کے اوپر حدیث قصہ ہے، پڑھنا نہیں آتا جا کے اپنے باپ کی لحد پہ رکھ دو، صرف باپ کو فائدہ نہیں ہے، اگر 1 لاکھ آدمی وہاں پہ آرام کر رہا تو اللہ کی رحمت گھیر لے گی پورا۔ رحمت نہیں گھیرے گی، سارے مردے نیچے سے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی طرف سے روشنی آئی، اس کی طرف سے رحمت آئی، اس کی طرف سے ہم کو نعمتیں ملی، تو اب اس کے زندگی میں نعمتیں دے دے۔
تمہاری زندگی بدل جائے گی.